اور جہاں تک مونارکی کی بات ہے، اس کی جب ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجس مونارکی ہونی چاہیے. ان ساروں سے پوچھیں کہ مجھے یہ بتا دیں خلیفہ کس فرقے سے ہوگا. آپ یونیورسٹیوں میں جا کے سروے کروا لیں، لوگ کہیں گے خلافت آنی چاہیے. ایون لنگز والے نے میں نے کہیں پڑھا کہ وہ بھی وہاں بھی ایوریج بڑھنے لگی. ان شارٹ یہ کہ پاکستان میں خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا شریعت کا نظام آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی فرقے کا نظام آئے گا، دوسرے فرقے والے کے لیے کوئی اسپیس نہیں رہے گی. اب وہ شریعت کا نظام جسے آپ خلافت کا نظام کہتے ہیں، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے ان کے جو انٹرنل اختلافات ہیں ان کے حوالے سے کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں شریعت ہے بریلویوں کی. بریلوی دیوبند اور اہل حدیث کو گستاخ رسول واجب القتل سمجھتے ہیں، اور یہ عام مذہب بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے احکام شریعت کے اندر. کلیئر کٹ انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ ذکر کر کے مرتد ڈکلیئر شامل کیا. اچھا، اب عام مذہب بریلوی صاحب جب تک قبر سے نکل کے بریلویوں کو یہ نہیں بتاتے کہ میں رجوع کرتا ہوں اپنے فتوے سے، کوئی بریلوی عالم اس فتوے کو بدل نہیں سکتا. جب بدل نہیں سکتا تو کل کو اگر بریلویوں کی شریعت یہاں پہ نافذ ہوتی ہے تو دیوبند اور اہل حدیث جو پوری زندگی خلافت کی باتیں کرتے رہے، انشاءاللہ خلافت کے پہلے شہداء وہی ہوں گے، خلافت کے نام کے اوپر وہ قتل ہوں گے. تو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی شریعت یہاں. اس کا الٹیمیٹ انجام کیا ہوگا؟ قتل و غارت اور انارکی پھیل جائے گی. اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اسلامک ڈیموکریسی سوٹ کرتی ہے جو اس وقت چل رہی ہے. صرف یہ ہے کہ اس میں ہر ادارہ اپنا کام کرے، ایک دوسرے کے کاموں میں دخل نہ دے اور رائے عامہ ہموار کرے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب معاملات آگے کی طرف جائیں گے تو پھر رزلٹ نکلے. تو انہوں نے کہا کس کا اسلام ہوگا؟ یہ شیعہ کا ہوگا، سنی کا ہوگا، دیوبندی کا ہوگا، بریلوی کا ہوگا. حدیث چوٹی کی قیادت، جماعت اسلامی کی چوٹی کی قیادت، دیوبندیوں کی چوٹی کی قیادت، بریلویوں کی چوٹی کی قیادت، ان سب نے 22 اصول دے دیے کہ یہ دستور ہمارے لیے یہ متفق علیہ ہے. ہمارے اختلاف کو بنیاد مت بناؤ. تم نہیں چلنا چاہتے اسلام کی طرف لیکن تم ہمارے اوپر الزام دینا چاہتے ہو تو یہ لو، یہ 22 اصول ہم دے رہے ہیں، متفق علیہ دستور بنا. بدقسمتی سے پوری دنیا سیکولرزم پر چل رہی ہے اور اسلامی حکومت کو برداشت کرنا پوری دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے. ان کے نظام کو خطرہ. آخر یہ جو کچھ USSR سے ساری دشمنی ہو رہی تھی وہ مذہبی تو نہیں تھی، وہی کرسچن ادھر تھے، وہی کرسچن ادھر تھے. نظام تھا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم جس کو کہ ویسٹ برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی طریقے سے آج اسلام کے نظام کو نہ پوری دنیا تسلیم کرنے کو تیار ہے، نہ مغرب کے پروردہ اور تعلیم یافتہ دانشور تیار ہے کہ اس کو یہاں پر قائم کیا جائے. اور راستہ صرف ایک ہے کہ ہم دوبارہ پھر اسی منزل کی طرف چلیں، متفق علیہ جو ہے طے کریں معاملہ اور اسلام کو یہاں نافذ کریں.